صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے دوشی والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز کرم حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج کے اس بابرکت دن میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں. واقعات میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم اس دفعہ پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں. کچھ نئی چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نکات ہیں معراج کے انہیں جانیں گے اور اس سے اپنا ایمان بھی تازہ کریں گے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو مسجد اقصی میں 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی اور انبیاء علیہ السلام سے تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا. تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا ملاقات کے لیے تو یوسف علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے ہوئے. پھر دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی. اب یوسف علیہ السلام آئے، ان کی ملاقات کا وقت ہے، حضور سے اپوائنٹمنٹ اب ان کی آ گئی ہے. ہر کسی کی الگ الگ اپوائنٹمنٹ تھی نا، کس ٹائم پہ کس کی ملاقات، کس ٹائم پہ کس کا نمبر ہے. یوسف علیہ السلام اب آ نہیں رہے تو دوبارہ پھر اناؤنسمنٹ ہوئی، پھر نہیں اٹھے. پھر تیسری بار تو جبریل امین ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں سر جھکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، حضور سے ملاقات کا وقت ہے. تو کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے کہ دنیا میں مشہور حسن یوسف تھا، چرچا میرے حسن کا تھا اور تعریفیں میرے حسن کی تھی. آج مصطفیٰ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اصل حسن تو خدا نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. میں شرم کے مارے جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا کہ یہ ان کی عاجزی تھی. یہ کیا تھی؟ یہ عاجزی تھی ان کی، اور ان کا حضور سے محبت کا ایک انداز تھا، ان کے حضور کے ساتھ ادب کا ایک بہترین انداز تھا جو انہوں نے اس رات اپنایا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف سفر شروع کیا. یہ جو سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. یہ اس کی مثل ہے. بیری کا درخت جس طرح ہمارے دنیا میں ہے وہ اس کی مثل ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھی جتنے تو اس کے جو ہے وہ درخت کے پتے ہی تھے، بڑے بڑے اس کے کانوں کی طرح، تو بڑا اس کا پھل تھا. وہاں منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مخلوقات کی انتہا ہو جاتی ہے. مخلوقات میں سے اس مقام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ملائک بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، پیغمبر بھی مخلوق ہے. ہر کوئی وہاں تک رک جاتا، اس سے آگے کسی کو ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ وہی مقام جس پہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ
اس سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو پھر وہاں حضور علیہ السلام کے لیے اگلی سواری آئی جس کا نام تھا رف رف. تو پھر آقا علیہ السلام رف رف پہ سوار ہو کے اگلا سفر کیا. پھر اس کے بعد مکہ نور لایا گیا، پھر حالہ نور لایا گیا. یہ مختلف سواریاں اس کے بعد جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی تبدیل ہوتی رہی. اور جو آخری سفر تھا ملنے کا، رب سے ملاقات کا، اس میں کوئی سواری بھی شامل. اب یہ جو سواریاں منتہا سے آگے ہیں، ان کی کوئی ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی، ان کی کوئی جسامت بیان نہیں کی جا سکتی، ان کی کوئی شکل بیان نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ جس چیز کا کوئی شکل ہو، جس کا کوئی وجود ہو، اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے. مثلا یہ چیز ہے، اسے کہیں رکھنا ہے تو مکان چاہیے. اس مقام پہ میں نے رکھ دیا. یہ کاغذ ہے، اسے رکھنے کے لیے کھڑا کرنے، یہ جہاں بھی ہے کوئی مکان ہے تو ہوگا. لا مکان، وہ جو نعت کے بھی اشعار اعلیٰ حضرت کی سورہ منتہا ہو چلے. لا مکان یعنی مقام نہیں ہے. مکین مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر وہ مکین جس کا وجود مادہ سے بنا ہے، جس کا وجود کس سے بنا ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن یہ عقیدے کی بات ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. جس کا وجود مادہ سے بنا ہے، اس مادہ کے لیے کسی بھی جگہ ٹھہرنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. لیکن حضور جہاں تشریف لے گئے، مقام و سدرۃ المنتہا تک تھا، اس سے آگے لا مقام کا سفر تھا. اب بولیے تو سمجھتے ہیں کہ اس کا حضور بشر تھے. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، حضور بشر ہیں تو ہماری طرف بشر نبی بشر ہی بن کے آئے تھے. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ شب معراج پتا چلا کہ جہاں سے نوری بھی آگے نہیں جا سکتے، نوریوں کے لیے بھی ایک لمٹ ہے. حضور اس سے بھی آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس سے بھی آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، جسے لا مکان کہا. اب میں ایک اور مثال آپ کو دوں. سائنس ایک تھیوری پیش کرتی ہے کہ انسان وقت آئے گا اگر کوشش کرے، محنت کرتا رہے تو شاید روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگتا ہے. روشنی کی رفتار سے، یہ جو روشنی ہمارے تک آتی ہے سورج سے زمین پر 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے. اتنی رفتار ہے. اگر انسان فرض کر لے، سائنس کہتی ہے اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگ جائے، یعنی جہاز 1,000 کلومیٹر یا 1,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، زیادہ 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے ہیں. اب یہ جو ان کی رفتار ہے 1,000 1,500 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ رفتار بڑھتے بڑھتے سیاروں جو راکٹ جاتے ہیں خلا میں، ان کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ان کی رفتار روشنی کے برابر ہو جائے، یعنی وہ بھی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں سفر کرے، تو کہتے ہیں ایسی سواری، ایسا راکٹ، ایسا جہاز، ایسی کوئی بھی جو چیز بنائی جائے سفر کرنے والی، وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کر واپس آ جائے گی. کتنی دیر میں؟ پوری دنیا کا سفر. کہتے ہیں اتنی دیر میں وہ آ جائے گی کہ اس کے لیے وقت رک جائے گا. رفتار کے لیے اتنی جب رفتار ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں. کوئی بھی چیز آپ لے کر ایسے اس کو ہاتھ میں گھمانا شروع کر دیں،
جب تک وہ ایک سپیڈ کے اندر گھوم رہی. سپوز یہ پنکھا ہے, وہاں پنکھے کی طرف دیکھیں اوپر, یہ جو پنکھا چل رہا ہے اس کے اب پروں کے درمیان خلا ہے, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جب یہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ خلا نظر ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی جب رفتار اگر آہستہ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے پر اس کی الگ الگ, لیکن جب سپیڈ زیادہ. اب اس سادہ مثال سے آپ سمجھیں کہ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرے گی تو اس کے لیے وقت رک جائے گا, وقت اس کے لیے رک جائے گا, اس کے لیے وقت پھر تھم جائے گا. بلا تشبیہ بلا مثال معراج کی رات جو حضور کا سفر تھا وہ اس ایک روشنی کی رفتار کے حساب سے نہیں تھا, وہ تو ملٹیپل لائٹ, اس سے کئی گنا زیادہ روشنیوں کا مجموعہ تھا. جس رفتار سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, اس لیے ساری کائنات کا نظام رک چکا تھا. جب واپس تشریف لائے تو بستر ویسے ہی تھا, پانی بہ رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی. آقا رفتار اتنی زیادہ ہو. اور دوسری علماء نے ایک اور بات بھی بیان کی, وہ بھی بڑے خوبصورت ہے. حضور کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جب وہ جہان کی جان ہے تو جب اس جہان سے نکلے تو گویا اس کی جان نکل گئی. جو نظام جہاں تھا وہی رک گیا, جب پلٹ کر واپس آئے تو جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ نظام تھا. اچھا, اس سفر کی اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں. آقا اسلام نے فرمایا جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. اس بات کا تعلق بھی کیونکہ عقیدے سے ہے تو عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات بھی بیان کر رہا ہوں. مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مررت بقبر موسیٰ عند نسیم الاحمر, سرخ رنگ کے پہاڑ, چھوٹا سا پہاڑ تھا, سرخ رنگ کا ٹیلا تھا ایک, اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اور جب میں ان کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں یہ شان ہے کلیم اللہ کی کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ مسجد اقصی حضور کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی پہنچتے ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا اپنے روضہ مبارکہ میں, گنبد خضرا میں کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اور اس نماز کا یہ جو لفظ آیا نا, اس کے لیے یہ عربی میں لفظ آیا ہے, میں نے دیکھا قائما یصلی, میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. قائما یصلی, کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. صلاۃ کا ایک معنی تو نماز ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں پتا ہے, لیکن صلاۃ کا ایک معنی حضور پہ درود و صلاۃ بھیجنا بھی ہے. اسے بھی قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, صلاۃ الصلاۃ والسلام, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا, محبوب کے درود کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا. ہم نماز جو لفظ بولتے ہیں ہماری زبان کا لفظ ہے نا, قرآن نے تو نماز کو نماز ہے, قرآن نماز کو کیا کہتا ہے, صلاۃ, کیا کہتا ہے, اقیم الصلاۃ. ہم فارسی زبان میں نماز اور ہماری اردو میں اس کا نام نماز ہے. اسی طرح قرآن حضور پہ جو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں, اس کو قرآن کے اندر صلاۃ بھیجو میرے حبیب پر.
ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہے درود بھیجنا. کیا ترجمہ ہے؟ تو ایک معنی تو محدثین نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ معنی نماز. اور دوسرا معنی محدثین نے یہ کیا کیونکہ حضور کے گزرنے وقت کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی، باقی سارے پیغمبر مسجد اقصیٰ پہنچ چکے تھے. کہاں؟ انہیں دعوت نامے مل چکے تھے کہ بھئی آ جاؤ، آج میرے حبیب آ رہے ہیں، تم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے. جو ملاقات کی خواہش رکھتے تھے ان کی ملاقات ہو جائے گی کیونکہ امام الانبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب نے جو گزر کے جانا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو میرا گھر تیرے حبیب کے راستے میں ہے. میرا گھر تیرے حبیب کے اچھا نہیں لگتا میں گھر بند کر کے اگلے گھر پہنچ جاؤں. ایک بار اجازت دے دے، اپنے گھر میں محبوب کا استقبال کرو، پھر بعد میں محبوب سے جلدی پہلے مسجد اقصیٰ بھی پہنچا دے. اب رب کے تو سب کچھ اختیار میں ہے، سب کچھ اختیار میں ہے. وجدان کہتا ہے وہ جو کھڑے تھے قبر کے اندر وہ نماز نہیں صلاۃ کا معنی مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہیں، استقبال کے لیے درود بھیج رہے ہیں. جیسے آپ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، بلا تشریف بلا مبارک، وہ کھڑے ہو کر حضور پہ درود و سلام پڑھ کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. ایک اور بھی وجہ ہے، نماز والا معنی بھی ٹھیک ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے. جنہوں نے نماز معنی کیا وہ ٹھیک ہے، صلاۃ کا اور جو صلاۃ کا معنی درود ہم کرتے ہیں ہمارا بھی مان لیں، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع بھی ہے کہ آج میرے حبیب مسجد اقصیٰ آ رہے ہیں، سب نے وہاں پہنچنا ہے اور ان کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے. اور سب پیغمبر حضور کے پہنچنے سے پہلے جمع بھی ہوئے، کوئی لیٹ ایسا نہیں تھا. ہمارے یہاں تو لڑائی ہوتی ہے نا، قاری صاحب پہلے آئے اور مقتدی جب مرضی آئیں، لیکن قانون یہ ہے امام جب مرضی آئے مقتدیوں کو پہلے پہنچنا چاہیے. قانون اب وہاں انبیاء انتظار کر رہے تھے، امام جب آئے اس کی شان، اس کا مقام. اور یہ اقامت کا بھی مسئلہ سننے بائدہ بھائی آ گیا، مسئلہ ایسے ذہن میں آ گیا کہ اقامت کے لیے کب کھڑے ہوں؟ جب اقامت اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر ہوتی ہے، کوئی اللہ اکبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کس وقت کھڑا ہوتا ہے، کوئی حی علی الصلاۃ پہ. سب سے بہترین سبھی ٹھیک ہے جو جب مرضی کھڑا ہو، لیکن اس کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل کھڑا ہونا ہوتا ہے امام کو دیکھ کر. اس کا تعلق تکبیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق امام کے ساتھ ہے. یہ امام کی عزت اور اس کے رسپیکٹ کے لیے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں. اب حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور یوں اپنے حجرے میں ہوتے تھے، جیسے یہ محراب ہے تو محراب کے بائیں جانب، محراب کے بائیں جانب آقا علیہ السلام کا کمرہ تھا، حجرہ مبارک تھا، غرفہ مبارک تھا. جب اذان کے بعد اقامت ہوتی نماز کے لیے تو اقامت کہنے والا اللہ اکبر کہتا تو آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اپنے کمرے سے اٹھتے اور پردہ ہٹا کے مسجد میں جب داخل ہوتے تو صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اب حضور اللہ اکبر پہ آ جائیں تو وہ تب کھڑے ہو جاتے، حضور حی علی الصلاۃ پہ آ جائیں تو وہ تب کھڑے ہو جاتے. جب حضور کو دیکھتے تب وہ ایسے ہی خلفاء کے لیے تھا. تو یہ دراصل اس کا مسئلہ یہ ہے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں ایک اور پہلو سے تو یہ دیکھیں جب کہتا ہے نا مکبر تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ، تو اس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف. کیا معنی ہے؟ آؤ چلو بھی تیاری کرو نماز پڑھیں. تو یہ بھی مستحب ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے اس وقت کریں، کیونکہ وہ کہہ رہا آپ کو آرڈر دے رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، نماز کا وقت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں رکنا وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا. نماز تو مسجد اقصیٰ میں بھی پڑھی جانی تھی،
یہ یہاں رک کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے حضور پہ صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے دوسری ملاقات، پھر ایک بار قبر میں ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھیں آپ پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، اور دوسری دفعہ جب ملاقات ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کے بعد، وہ چھٹے آسمان پہ ہو رہی ہے۔ کہاں؟ قبر والے موسیٰ کہاں ہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، ہمارا تو عقیدہ امام الانبیاء کے متعلق درست نہ ہو سکا، اور یہاں شان موسیٰ کی یہ ہے کہ وہ کبھی قبر میں یروشلم کے راستے میں ملتے ہیں، سرخ ٹیلے کے بعد کبھی وہ مسجد اقصیٰ میں ملتے ہیں، حضور آسمانوں میں جاتے ہیں، وہ چھٹے آسمان میں ملتے ہیں۔ ایک موسیٰ ہے جگہ جگہ مصطفیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو حضور کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سکتے ان کی پہنچ کہاں کہاں تک نہیں، ان کی رسائی کہاں تک نہیں ہے، فقط ہماری نگاہ کا قصور ہے۔ ان کا کرم، وہ تو مائل با کرم ہے، وہ جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے، جس رفتار سے چاہے، جس سے موسیٰ کی رفتار کا کیا عالم تھا۔ حضور کیونکہ علماء نے لکھا، حضور چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر رہے تھے سواری پہ، اپنی سپیڈ سے نہیں، کس کی سپیڈ سے؟ براق کی سپیڈ جو تھی، آپ اس کے اوپر بیٹھے تھے، وہ جتنی اس کی سپیڈ تھی، لیکن جو موسیٰ نے سفر کیا وہ براق کی سپیڈ سے نہیں، وہ اپنی سپیڈ سے۔ تو پیغمبر کی سپیڈ کم از کم براق سے تو زیادہ ہو سکتی ہے، یہ بھی نظر مل گیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت لے کے آیا تھا، کون لے کے آیا تھا؟ وہ آدمی تھا نا، کتنی دیر میں لے کے آیا تھا؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی، پلک جھپکنے کی دیر بھی قبل، قرآن کا لفظ ہے قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راہ مستقرا۔ یہ کوئی لاف ہے؟ یہ کوئی گپ ہے؟ یہ قرآن ہے رب کا جو بتا رہا ہے، جس میں ایک ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جیسے ہم مبالغہ کر دیتے ہیں، کوئی بہادر ہم کہہ دیتے ہیں بھائی شیر ہے، یہ مبالغہ ہم تو کہتے ہیں، لیکن رب جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ مبالغہ، اس نے مولا علی کو کہا کہ یہ میرا شیر ہے، تو وہ شیر تھے برہم کے گلے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر بتا دیا کہ ایک شیر کیا لاکھوں شیر میرے سامنے آ جائے تو میں ان سے بھی بڑا شیر ہوں، رب کا شیر، اس کے یہاں مبالغہ نہیں ہے۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے تو اب موسیٰ علیہ السلام کبھی قبر میں ملاقات، کبھی مسجد اقصیٰ میں ملاقات القدس میں، اور کبھی چھٹے آسمان میں۔ اب جب چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی، لطیف نکتہ گفتگو ختم اس کے اوپر محبت کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہاں آقا علیہ السلام واپس بیٹھے تو 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ اب جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے رب کی طرف سے، تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، تو کہا کہ کیا رب کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے لے کے آئے؟ یہ کوئی بوجھ نہیں حضور لے کے آئے تھے، یہ کیا لے کے آئے تھے؟ گفٹ، تحفہ لے کے آئے تھے کہ مولا میں جو معراج پہ آیا ہوں تو امت کے لیے، امت بھی پوچھے گی یا رسول اللہ اکیلے کر آئے، تو امت کے لیے کیا ہے؟ کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، آپ کی امت کو نماز تحفہ دیتا ہوں، یہ ان کی معراج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، بتایا 50 نمازیں، تو اب بنی اسرائیل سے واقف تھے۔ ہم جب قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں نا، کہنا تو نہیں چاہیے یہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، بڑے غلط کام کرتے تھے بنی اسرائیل کی قوم، اور کم ہم بھی نہیں۔ جو آج حالات ہمارے ہو گئے ہیں، ہم بھی کوئی کم
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا یا رسول اللہ یہ لوگ اتنی نمازیں آپ تو فقط یہ بلال حبشی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ویسے کرنی، ابو ذر غفاری ان کو نہ دیکھے نا، 1400 سال بعد حبیب حسیب میں آنے والے کوئی کمزور نکمے بھی دیکھے نا، ان کا بھی خیال کریں، ان کے لیے 50 پڑھنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی ہم سے بھی پیچھے آنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہم تو پھر بھی چلے، کچھ نہ کچھ ہمیں نصیب ہو رہا ہے حصہ، کوئی اسلام کا نور، کوئی قرآن کی روشنی، کوئی نماز، کوئی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایمان کچھ نہ کچھ بچے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا تباہی آنے والی ہے۔ جو قیامت کی علامتیں پڑھیں حدیث کو، علامات الحفیظ، ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا۔ تو کہا یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، جائیں اپنے رب کے پاس اور کم کروا کے آئیں۔ اب پیغمبر کا رب کی بارگاہ میں اختیار کیا ہے؟ شریعت رب بناتا ہے، 50 نمازیں سونپ دی، فرض کر دی، لیکن حبیب خدا ہے۔ کیا ہے؟ حبیب خدا ہیں۔ حبیب کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ حبیب کیا ہوتا ہے۔ گئے باری تعالیٰ کم اتنی نہیں پڑھ سکتے، محبوب کتنی کی 5 کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 45 زیادہ ہیں، پھر گئے اتنی محبوب کم کروانی ہے، یہ بھی نہیں بتا کے بھیجتے کہ ایک ہی بار اتنی کروا رہے ہیں۔ اور ادھر سے رب علم تو ہے کہ بات کہاں فائنل ہونی ہے، اس رب کے سب کچھ علم میں ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ راز اس سے پردہ اٹھانے کے لیے دو مولانا روم نے 2 باتیں کی اس میں۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملنے گئے نا، یوسف علیہ السلام سے بھائی ملنے کے لیے گئے تو بنیامین کو جب ساتھ لے کر گئے، اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین واپس نہ جائے، بنیامین واپس نہ جائے، ہمارے پاس رہے۔ بھائی وعدہ کر کے آئے تھے، یعقوب علیہ السلام سے قرآن بیان کر رہا ہے اس کو، سورہ یوسف بتا رہا ہوں، بھائی وعدہ کر کے آئے تھے کہ ضرور واپس لے کے، کیونکہ باپ نے کہا تھا تم نے میرے یوسف کو گم کر دیا تھا، اسے بھی کہیں بنیامین کو بھی گم نہ کر۔ انہوں نے بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ یہ گم نہیں ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم بحفاظت لے کے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کا پروگرام بن گیا کہ اس کو یہاں روکنا ہے۔ اب جب قافلہ نکلنے لگا تو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر بتائی روکنے کی، کہ بنیامین کو جو غلہ دیا، تھیلا بھر کے دیا توڑا، اس کے اندر اپنا ایک پانی پینے والا گلاس، پیالہ، کپ، کاسا ڈال دیا۔ انہیں جب رخصت کیا تو پیچھے سے منادی اعلان کروا دی کہ ہمارا پیالہ گم ہو گیا، کاسا گم ہو گیا ہے۔ تلاشی شروع ہوگی قافلے والوں کی۔ انہوں نے کہا ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم چور تھوڑی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم نے چوری، بھائی پھر بھی تلاشی تو لینی ہے، ہم نے، ہمارا تو سامان گم ہے بادشاہ کا۔ تلاشی لیتے رہے سب کی، آخر میں جب بنیامین کی تلاشی لی تو اس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ وہ ہکے بکے کہ بنیامین، لیکن ہائے ہائے ہائے، اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ جو قریب بیٹھیں گے اور جن سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا، پتہ ہے صحابہ سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم، پر پھر پوچھا، 3 بار پوچھنے کے بعد فرمایا جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق، ہم کہتے ہیں جویں دا منہ ہونے کی چپیٹ، جویں دا کرے گا اتنا دا دو، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اب اخلاق دیکھیں پیغمبر کیا، یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، انہوں نے کہا جی اب ہمارا قانون یہ ہے کہ اس کے سامان سے نکلا ہے تو اس کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وہ بھائی پتہ کیا کہنے لگے یار چلو اس کو جانے دو، بادشاہ سلامت، اس نے چوری کیا تو اس کا بڑا بھائی بھی ایک تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، بڑا بھائی سامنے یوسف بیٹھا ہے،
اسے پتا ہے، لیکن اخلاق کا وہ اعلیٰ درجہ کہ ان کی بات سن کر مسکرا دیے. کہا کوئی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، وہ بھی چور تھا، تو کوئی بات نہیں، دونوں چور اب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہا اس کو ہم جانے بڑی انہوں نے منت، انہوں نے کہا نہیں یہ جا نہیں سکتے. مولانا روم کہتے ہیں بلا تشبیہ بلا مثال، رب اب چاہتا تھا کہ میرا محبوب واپس نہ جائے، میرا محبوب معراج سے واپس نہ جائے. وہاں لوگ پتھر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بات نہیں سنتے، ہمارے پاس رک جائے. محبوب چاہتا تھا واپس امت کے پاس جانا ہے، امت کی محبت تھی. رب نے کہا محبوب کے سامان میں 50 دروازے ڈال دو. راستے میں تلاشی کے لیے موسیٰ کو کھڑا کر دیا. موسیٰ نے تلاشی لے کے کہا محبوب یہ تو آپ کا سامان نہیں، جو 50 لے آئے ہیں زیادہ ہیں، پلٹ کر جائے. ادھر رب کے پاس جاتے رہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 9 بار پلٹ کر جاتے رہے. اور ادھر جو موسیٰ نے دعا مانگی تھی ربی ارنی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، 9 بار مانگی تھی. کتنی بار؟ اب رب نے کہا موسیٰ تیری دعا میں قبول کے محبوب میرے جلووں سے منور ہو کے آ رہا ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ میرا محبوب میرے پاس آتا رہے گا، ادھر میں تکتا رہوں گا، ادھر تیرے پاس آئے گا، میرے انوار تو دیکھتے رہنا، ادھر تیری دعا قبول ہوتی رہے گی، ادھر مصطفیٰ کو بار بار معراج ہوتی رہے گی. موسیٰ کا بھیجنا اپنے لیے تھا، خدا کا بلانا اپنے لیے تھا، تو محبوب کا آنا جانا کس لیے تھا؟ میری گفتگو کا نچوڑ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں، شاید کہ آپ کی محبت جاگ جائے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی چنگاری بھڑک اٹھے، شاید کہ کوئی شعلہ جل اٹھے آپ کے سینے میں. خدا کا بلانا اپنے لیے تھا، معراج پہ لے گیا محبوب.